ناظرین گرامی، حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام دینی و دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 579 ہجری میں سبزوار سے براستہ چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برصغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ نے کوہستان تبت اسکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا اور سبزوار پہنچ کر آپ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی۔ بعد ازاں آپ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں ڈال دیں۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے، سب سے پہلے پانی میں وہ کتابیں نکالیں جس کا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چہ مگویاں شروع ہونے لگیں اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔
یہاں تک کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا۔ گوشہ تنہائی دن و رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہے۔ اس زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ملتان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکتے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے۔ غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔